السلام علیکم۔ اللہ مجھے ہدایت دے، یہ دعا ہر ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے مانگو یا سٹارٹ ہو جائے مانگو۔ جماعت اور امامت کا بیان، صفحہ نمبر 29، ٹوٹل تعلیم الاسلام کا صفحہ نمبر 165، حصہ چہارم۔ سوال: امامت سے کیا مراد ہے؟ جواب: امامت کے معنی سردار ہونا۔ نماز میں جو شخص ساری جماعت کا سردار ہو اور سب مقتدی اس کی تابعداری کرے اسے امام کہتے ہیں۔ سوال: جماعت کے کیا معنی ہے؟ جواب: جماعت مل کر نماز پڑھنے کو کہتے ہیں جس میں ایک امام ہوتا ہے اور سب مقتدی ہوتے ہیں۔ سوال: جماعت فرض ہے یا واجب یا سنت؟ جواب: جماعت سنت مؤکدہ ہے، اس کی بہت تاکید ہے۔ بعض علماء تو اسے فرض اور واجب بھی کہتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ جماعت میں بہت فائدے ہیں۔ سوال: جماعت سے نماز پڑھنے میں کیا کیا فائدے ہیں؟ جواب: ایک نماز پر 27 نمازوں کا ثواب ملنا، 5 وقت مسلمانوں کا آپس میں ملنا، یہ دوسرا فائدہ ہوا۔ اس کی وجہ سے آپس میں اتفاق اور محبت پیدا ہونا، یہ تیسرا فائدہ ہوا۔ دوسروں کو دیکھ کر عبادت کا شوق اور رغبت پیدا ہونا، نماز میں دل لگنا، جماعت میں بزرگ اور نیک لوگوں کی برکت سے گناہگاروں کی نماز کا بھی قبول ہو جانا، ناواقفوں کو واقف لوگوں سے مسائل پوچھنے میں آسانی ہونا، جو دین سے واقف ہے وہ لوگ بھی جماعت کے لیے آئیں گے، ناواقف بھی آئیں گے تو ایک دوسرے سے کوئی مسئلہ پوچھیں گے، حاجت مندوں اور غریبوں کا حال معلوم ہوتا رہنا، ایک خاص عبادت یعنی نماز کی شان ظاہر ہونا، نماز کی شان ظاہر ہونا۔ اس کے سوا اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ سوال: کن لوگوں کو جماعت میں نہ آنے کی اجازت ہے؟ جواب: عورتیں، نابالغ بچے، بیمار اور بیمار کی خدمت کرنے والے، لولے لنگڑے یہ ایک ہی لفظ ہے، جو لنگڑا ہو ایک پاؤں کٹا ہوا ہو، اپاہج، کٹے ہوئے پاؤں والے، بہت بوڑھے، اندھے، ان سب کے ذمہ جماعت میں حاضر ہونا لازم نہیں۔ سوال: وہ کیا عذر ہیں جن سے اچھے خاصے آدمی کو جماعت میں نہ آنا جائز ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے نہ آنا، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نہیں آنا ہے، جب ہو سکے تو جماعت میں جانا ہے۔ جواب: سخت بارش، راستے میں زیادہ کیچڑ، سخت جاڑا، سردی یعنی، رات میں آندھی طوفان جو ہوتا ہے نا، جو سخت ہوا چلتی ہے، سفر مثلا ریل یا جہاز کی روانگی کا وقت قریب آ جانا، سفر میں ہو ادھر وہ ٹائم قریب آ گیا تو اس وقت بھی اچھا، پخانہ پیشاب کی حاجت ہونا، کھانے کا اس حال میں کہ بھوک زیادہ لگی ہو سامنے آ جانا، کھانے کا سامنے آ جانا اور حالت آپ کی یہ ہو کہ آپ کو بھوک زیادہ لگی ہے، ان عذروں سے جماعت کی حاضری کی تاکید جاتی رہتی ہے، جو تاکید ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر۔ سوال: کن نمازوں میں جماعت سنت مؤکدہ یا واجب ہے؟ جواب: تمام فرض نمازوں اور عیدین کی نماز میں جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ نماز تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ رمضان شریف میں نماز وتر کی جماعت مستحب ہے۔ سوال: کم سے کم کتنے آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے؟ جواب: کم سے کم 2 آدمی جماعت کے لیے کافی ہے، ایک مقتدی ہو اور ایک امام، مگر اس حالت میں مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہو، اور جب 2 مقتدی ہو
تو امام کو آگے بڑھ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ جب دو آدمی ہیں تو امام اور جو مقتدی ہے تو امام تھوڑا سا اتنا بس اس سے آگے کھڑا ہو جائے، اور جس طرح ہم صف میں ٹچ کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح ٹچ کھڑے ہو جائے۔ اور آگے ہونا بھی اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پیچھے جو مقتدی ہے وہ امام سے اس کے پاؤں وغیرہ آگے نہ چلے جائے، تو اگر مقتدی کے پاؤں آگے چلے جاتے ہیں، وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، مقتدی امام سے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے پھر تھوڑا سا اس سے پیچھے کھڑا ہو جائے، تھوڑا سا امام سے اس کا پاؤں پیچھے ہو۔ اور اگر دو مقتدی ہو تو پھر تو امام آگے کھڑا ہوگا، یا پھر نماز کے دوران ہی وہ پھر آگے چلا جائے گا، اگر دوسرا بندہ پیچھے آ جائے اور مقتدی دو بن جائے یا زیادہ بن جائے۔ سوال، جماعت میں لوگوں کو کس طرح کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب، مل کر اور صفیں سیدھی کر کے کھڑے ہو، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے، بچوں کو پیچھے کھڑا کرے۔ بڑے آدمیوں کی صف میں بچوں کا کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ عورتوں کی صف بچوں کے بعد ہونی چاہیے، پہلے بڑے ہوں گے پھر بچے ہوں گے، پھر اس کے بعد عورتیں کھڑی ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال عورتیں تو ہمارے پاس جماعت کے لیے نہیں جاتی، تو نماز کے لیے نہیں جائے گی وہ۔ سوال، اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب، جب امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، مقتدیوں کو بھی اپنی نماز کو دہرانا ضروری ہوگا۔ جب نماز امام کی خراب ہو گئی تو مقتدیوں کی بھی خراب ہو گئی۔ سوال، امامت کا مستحق کون شخص ہے؟ جواب، اول عالم، یعنی وہ شخص جو مسائل نماز سے اچھی طرح سے واقف ہو، بشرطے کہ اس کے اعمال بھی اچھے ہو۔ عالم ہو، وہ مسائل سے واقف ہے اور اعمال بھی اچھے ہو اس کے۔ اس کے بعد جسے قرآن زیادہ آتا ہو، زیادہ یاد ہو اور اچھا پڑھتا ہو۔ پہلے عالم ہوگا، اگر وہ نہیں ہے یہاں، اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھو کہ اگر وہ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے نا، اگر وہ نہیں مل رہا تو اس کے بعد جیسے قرآن زیادہ یاد ہو اور اچھا پڑھتا ہو، اگر وہ نہیں ہو اس کے بعد جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو، یہ اگر وہ نہیں ہو، یہ میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں لیکن بہرحال مسئلہ اس طرح ہے۔ اس کے بعد جو زیادہ عمر والا ہو، اگر یہ بندے نہ ملے، متقی بھی نہیں ملا، تو پھر زیادہ عمر والے کو آگے کرے۔ اگر زیادہ عمر والا بھی نہیں ہے، اس کے بعد جو خوش خلق ہو اور شرافت ذاتی رکھتا ہو، اس کے اپنے اخلاق بھی اچھے ہیں اور اس کے پاس اچھے اخلاق کے شریف بندہ ہو۔ شریف اس کو کہتے ہیں جو مستقل شریف ہو، کسی کے ڈر وغیرہ کی وجہ سے یا کسی ایک گھنٹے کے لیے، ایک مہینے کے لیے شرافت بندہ نیک بن جائے، اس کو شریف نہیں کہتے۔ جو مستقل ہو شریف ہو، اخلاق بھی اچھے ہو اس کے۔ اگر وہ نہ ملے، اس کے بعد جو زیادہ خوبصورت ہو اور صاحب وقار ہو، اس کے بعد یعنی اگر یہ بھی نہ ملے، اس کے بعد جو نسبتی شرافت رکھتا ہو، جس کی نسبت شرافت ہو، جیسے چودھری وغیرہ ہو جاتے ہیں، ملک ہو جاتا ہے، تو پھر اس بندے کو آگے کر لو۔ سوال، اگر مسجد کا امام معین ہو اور جماعت کے وقت اس سے افضل کوئی شخص آ جائے تو امامت کا زیادہ مستحق کون ہے؟ جواب، امام معین یعنی معین جو مقرر ہے، ٹھیک ہے نا، امام معین اس اجنبی آنے والے سے زیادہ مستحق ہے، اگرچہ یہ اجنبی شخص امام معین سے زیادہ افضل ہو۔ افضل بندہ آیا امام سے، وہ بندہ افضل ہے، لیکن پھر بھی جو پہلے سے امام مقرر ہے مسجد میں جماعت کے لیے، تو اس کا حق بنتا ہے۔ ہاں، امام کو چاہیے کہ اس کو آگے کرے کہ یہ بڑا آدمی آیا، وہ امامت کرائے، وہ اگلی بات ہے۔ سوال، کن لوگوں کے پیچھے نماز مکروہ ہے؟ جواب، بدعت کی تعریف گزری ہے پچھلی ویڈیو میں، دیکھ سکتے ہو۔ فاسق، جاہل غلام اور جاہل
جاہل گنوار یعنی کسان اور دیہاتی لوگ، دیہاتی بندہ اور جاہل بھی ہو، اور احتیاط نہ کرنے والے اندھے اور جاہل ولد الزنا جو اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوا، اس کی ماں نے زنا کیا، اس سے پیدا ہوا ہے۔ جاہل ولد الزنا کے پیچھے نماز مکروہ ہے، لیکن اب اسی کو برچ چڑھ رہے ہیں، لیکن اگر غلام اور گاؤں کا رہنے والا، جو کسان گاؤں کا رہنے والا شخص عالم ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اندھا احتیاط رکھتا ہو اور عالم ہو یا قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو اور ولد الزنا عالم اور نیک بخت ہو اور ان سے افضل کوئی اور شخص موجود نہ ہو، اس سے افضل اگر کوئی اور شخص موجود ہے جو ترتیب بیان ہوئی ہے تو پہلے ان سے پڑھوائے، تو ان کی امامت بلا کراہت جائز ہے۔ ان لوگوں کو پھر اس سے امامت کرا سکتے ہو اگر فرض کیا اندھا ہے لیکن وہ احتیاط کر رہا ہے، قرآن صحیح پڑھ رہا ہے، ولد الزنا ہے، عالم ہے، اور اس طرح باقی جو گزر گیا، اگر سمجھ نہیں یا ویڈیو ریپیٹ کرو، ڈبل ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ نیٹ کو ایسے ہی دے رہے ہیں، وہاں سے ہو جاتا ہے یہ بات۔ سوال: کن لوگوں کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی؟ جواب: دیوانے اور نشہ والے، نمبر 1 دیوانے، نمبر 2 نشہ والے، اور نمبر 3 کافر یا مشرک کے پیچھے تو کسی شخص کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ نمبر 4 نابالغ کے پیچھے بالغوں کی نماز نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور عورت کے پیچھے مردوں کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ نمبر 6 جس نے باقاعدہ وضو یا غسل کیا ہے اس کی نماز معذور کے پیچھے نہیں ہوتی۔ بعض لوگ معذور ہوتے ہیں، اس کا وضو ٹوٹتا رہتا ہے تو اس کے لیے کوئی شریعت نے راستہ نکالا ہے کہ چلو اگر وہ اس کا پیشاب نہیں رک رہا ہے تو پورا ٹائم جو ایک وقت کا نماز ہے، نماز کا ایک ٹائم ہے، جیسے عصر کا ٹائم ہے، تو پورا نماز کے وقت اس کا وضو نہیں رکا، وہ مسئلہ آگے آئے گا، تو وضو ٹوٹتا رہا پورا ٹائم ٹوٹتا رہا، تو اب یہ پھر معذور میں شمار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اگر اس کا وضو ٹوٹ بھی رہا ہو وہ اپنی نماز پوری کرے، کیونکہ جب پورا وقت اس کا ٹوٹ رہا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا، نماز تو پڑھنا ہے، وہ تو فرض ہے۔ تو پھر اگر اس طرح کوئی معذور ہو تو اس معذور کے پیچھے اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو باقاعدہ وضو یا غسل کیا ہے، جس بندے نے غسل کیا ہے۔ نمبر 6 اور جس نے باقاعدہ وضو یا غسل کیا ہے اس کی نماز معذور کے پیچھے نہیں ہوتی، اور جو پورا سطر ڈانکے ہوئے ہیں اس کی نماز ایسے شخص کے پیچھے جس کا سطر کھلا ہوا ہے صحیح نہیں ہوتی، ایسے بندے کے پیچھے اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اور جو رکوع سجدہ کرتا ہے، ایک بندہ رکوع سجدہ کر سکتا ہے، کرتا رہتا ہے نماز میں، اور اس نماز میں بھی وہ رکوع سجدہ کرے گا، اس کی نماز رکوع سجدہ کو اشارہ سے ادا کرنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اب یہ جماعت پڑھ رہے ہیں اور یہ جو امام صاحب ہیں وہ اپنا سجدہ اشارے سے کرے گا، رکوع اشارے سے کرے گا، تو جو بندہ صحیح سلامت بندہ ہے وہ اسی نماز میں سجدہ رکوع کر سکتا ہے، وہ تو سجدہ رکوع کرے گا پھر، کیونکہ اس کے لیے تو کوئی عذر نہیں ہے۔ تو اب اس کی نماز جو اشارے سے پڑھنے والے، رکوع سجدہ اشارے سے پڑھنے والا ہے، اس کے پیچھے بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی۔ ایک بندہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا آگے جو امام بن گیا وہ نفل کی نیت باندھ لیا ہے، تو فرض والے بندے کی نماز نفل کے پیچھے نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ایک بندہ فرض پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے دوسرا بندہ آ جائے وہ نفل کا نیت باندھ لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک فرض مثلا ظہر پڑھنے والے کی نماز دوسرے فرض مثلا عصر پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی۔ آپ کا ظہر کے فرض ہیں وہ پڑھ رہے ہو اور امام صاحب وہ عصر کا وقت ہے وہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، تو اب بھی نماز بالکل نہیں ہوتی۔ سوال:
نابالغ لڑکے کے پیچھے تراویح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: تراویح بھی نابالغ کے پیچھے جائز نہیں۔ ہاں، جب لڑکا 15 سال کا ہو جائے تو اگرچہ اور کوئی علامت بلوغ کی ظاہر نہ ہو، بلوغت کی علامت ظاہر نہ ہو، اس کے پیچھے تراویح اور فرض نماز جائز ہیں۔ یہ اس وجہ سے 15 سال ہے کہ فرماتے کہ 15 سال پہ ہر بندہ جوان ہو جاتا ہے، تو اکثر آج کل کے بندے 13 سال پہ جوان ہو جاتے ہیں اور لڑکیاں 9 سال پہ جوان ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد انشاءاللہ مفسدات نماز کا بیان آئے گا کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لو، بیل آئیکن کو کلک کر لو اور ساتھیوں کو بھی بتاؤ۔ السلام علیکم۔